علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ امید کرتا ہوں کہ آپ تمام ساتھی خیر و عافیت سے ہوں گے۔ دوستوں، موجودہ دور میں بہت ساری نئی نئی باتیں، یعنی کہ ایسی باتیں کہ جو شاید ہمارے آبا و اجداد نے بھی نہ سنی ہو، باپ داداؤں نے بھی نہ سنی ہو، وہ باتیں ہمارے سامنے رکھی جاتی ہیں۔ بہت سارے لوگ تو ان باتوں کو یقین کے درجے میں بیان کرتے ہیں، پھر عوام جب ان باتوں کو سنتی ہے تو ایک کشمکش کا شکار ہو جاتی ہے، الجھن کا شکار ہو جاتی ہے کہ اس صورت حال کے اندر یہ شخص جو کہہ رہا ہے اس کی بات کتنی صحیح ہے، ہم اس کی بات کو مانیں یا نہ مانیں۔ اور پھر بعض مرتبہ اپوزٹ پارٹی ایک دوسری کھڑی ہو جاتی ہے، وہ بھی مولویانہ باتیں کرتے ہیں اور ان کا موقف دوسرا ہوتا ہے، پھر عوام جو ہے بہت زیادہ پریشان ہو جاتی ہے کہ اس سلسلے میں ایک شخص دوسری بات کہہ رہا ہے اور دوسرا شخص دوسری بات کہہ رہا ہے، ہم کس کا موقف اختیار کریں؟ دیکھنے میں یہ بھی مولوی معلوم ہو رہا ہے، یہ بھی مولوی معلوم ہو رہا ہے۔ جب دونوں ہی مولوی ہیں، دونوں ہی کے پاس علم ہے اور دونوں ہی ایک دوسرے کے اپوزٹ بات کر رہے ہیں، تو ہم کس کی بات کو اختیار کریں؟ چلیے، فقہی مسائل میں تو اس سلسلے میں علماء کرام نے کوئی گنجائش رکھی ہے کہ بندہ ادھر جا سکتا ہے یا ادھر جا سکتا ہے، لیکن عقائد و نظریات کے اندر، اسلام کے اندر، دین کے اندر اس طریقے کی گنجائش موجود نہیں ہے۔ دین تو ہمیشہ ایک ہی رہا ہے اور وہ ہمیشہ ایک ہی رہے گا، اس کے اندر کسی قسم کا کوئی اختلاف ہونا بھی نہیں چاہیے، لیکن بعض مرتبہ اس طریقے کے اختلافات ہوتے ہیں۔ مثال کے طور پر ہمارے یہاں آج کل ایک بہت زیادہ بات چل رہی ہے، لوگ میڈیا پہ آ کر کے یقین کے درجے میں کہتے ہیں کہ بھائی وہ فلاں جو بھگوان تھے، شیو جی مثال کے طور پر، وہ پیغمبر تھے، یا کرشنا کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ پیغمبر تھے، یا رام جی کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ پیغمبر تھے۔ اس صورتحال کے اندر پھر ایک موقف اور سامنے آتا ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں نہیں وہ پیغمبر تھے ہی نہیں، کچھ کہتے ہیں نہیں وہ تھے ہی نہیں، یہ تو ایسی باتیں ہیں۔ اس صورتحال کے اندر پھر کہیں جا کر کے عوام پریشان ہو جاتی ہے کہ کون سا موقف اختیار کیا جائے۔ میں نے سوچا کہ اس مسئلے کو تھوڑا سا صاف کر دوں تاکہ جو الجھن ہے نا وہ ختم ہو۔ یہاں پر آپ لوگوں کے سامنے آ کر کے آپ کو الجھن میں ڈالنا مقصد نہیں ہے، بلکہ الجھنوں سے نکالنا مقصد ہے، الجھنوں کو ختم کرنا مقصد ہے۔ دیکھیے میرے دوستوں، یہ جو باتیں کہی جاتی ہیں نا کہ فلاں جو ہے وہ پیغمبر تھے، فلاں پیغمبر تھے، تو سب سے پہلے تو یہ بات یاد رکھنے کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر امت کے اندر، ہر قوم کے اندر وقتاً فوقتاً نبیوں کو اتارا ہے۔ بعض قوم کے اندر ایک سے زیادہ نبیوں کو اتارا ہے، بھیجا ہے اپنا پیغام لے کر کے۔ تو دنیا کا ہر خطہ ایسا ہے کہ جس کے اندر کبھی نہ کبھی کوئی نہ کوئی نبی آئے ہیں، اور پھر جب وہ نبی دین کی دعوت دیتے تھے، تعلیمات دیتے تھے، پھر اس کے بعد ان کا، کیونکہ دنیا سے جانے کا یہ وقت آتا تھا، پیغمبر چلے جاتے تھے، ان کے جانے کے بعد قوم ایک عرصے تک تو ان کی تعلیمات پر رہتی تھی، لیکن پھر ایک عرصہ ایسا آتا تھا کہ پیغمبر کی تعلیمات کو قوم بدل دیا کرتی تھی، بھلا دیا کرتی تھی یا بدل دیا کرتی تھی، یا ان نبیوں کے بارے میں ان کے جو عقائد اور نظریات ہوتے تھے اس کے اندر کچھ نہ کچھ تبدیلی اور تحریف ہو جاتی تھی۔ ہمارے سامنے کھلی دھلی مثال عیسیٰ علیہ السلام کی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام صرف اللہ تعالیٰ کا ایک امر ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کو بغیر باپ کے پیدا کیا، اللہ تعالیٰ نے ان کو نبوت دی، مریم علیہ السلام سے ان کو پیدا فرمایا اور اسی چیز کی انہوں نے تعلیم بھی دی، انجیل ان کے اوپر نازل ہوئی۔ لیکن جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ آسمان پر اٹھا لیا تو ان کے اٹھائے جانے کے بعد ان کی قوم نے ان کی تعلیمات کا کیا حلیہ بگاڑا ہے ہم سب جانتے ہیں۔ ان کو معاذ اللہ اللہ کا بیٹا کہتے ہیں، اور انجیل کا نام بائبل کر کے اور اس کے اندر گھٹا بڑھا کے سچی جھوٹی باتیں اپنی طرف سے ڈال کے اور بہت ساری چیزیں اس میں سے نکال کر اس کا پورا حلیہ بگاڑ دیا۔ تو یہی کا یہی معاملہ بہت ممکن ہے دوسری قوموں کے اندر بھی ہوا ہو، کیونکہ یہودی مذہب کے اندر بھی ایسا ہوا ہے، پارسی مذہب کے اندر بھی ایسا ہوا ہے، اور اسی طریقے سے عیسائی مذہب کے اندر بھی ایسا ہوا ہے۔ تو بہت ممکن ہے کہ یہ جو دوسرے مذاہب ہمارے سامنے ہیں، ہندوؤں کی شکل میں، کسی شکل میں، ان کے پاس بھی کبھی نہ کسی موقع پر اللہ تعالیٰ نے کسی پیغمبر کو بھیجا ہو۔ بہت ممکن ہے، کیونکہ ان کی کچھ کتابوں کے اندر، مثال کے طور پر کلکی اوتار، اس بارے میں تو یہ کہا جاتا ہے جب علماء اس کا مطالعہ کرتے ہیں اور کمپیریزن کرتے ہیں تو ساری کی ساری باتیں وہی بنتی ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہے، ساری باتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے ملتی ہیں۔ بہت ممکن ہے، پاسبلٹی ہے کہ یہ بھی کبھی نہ کبھی کوئی آسمانی کتاب ان کے پاس آئی ہو، کوئی صحیفہ آیا ہو، اور پھر اس نبی کے جانے کے بعد اس صحیفے کو عدل بدل کر کے ہمارے سامنے پیش کیا ہو اور ان کی تعلیمات کو بدل دیا ہو، اور آج ایک کھچڑی سی پکا کر ہمارے سامنے یہ اس مربع کی شکل میں ہمارے سامنے یہ دین آیا ہو۔ یہ بھی ہو سکتا ہے۔ بہت ممکن ہے کہ جن کیریکٹرز کی یہ بات کرتے ہیں، رام جی ہو، کرشنا جی ہو یا شیو جی ہو، وہ پیغمبر ہو اپنے وقت کے، لیکن یہ بھی پاسبل ہے کہ نہ ہو۔ جتنی پاسبلٹی ہونے کی ہے اتنی پاسبلٹی نہ ہونے کی بھی ہے۔ اسی وجہ سے ہم نے یہ دیکھا کہ مغل بادشاہوں کے اندر بہت سارے لوگوں نے ہندوؤں کی عورتوں سے شادی کی، تو ظاہر سی بات ہے کہ اس طریقے کے مشرک یا شرکیہ عقیدہ رکھنے والوں سے تو نکاح نہیں ہو سکتا، لیکن اہل کتاب سے نکاح ہو سکتا ہے، یہودیوں سے نکاح ہو سکتا ہے، عیسائیوں سے نکاح ہو سکتا ہے، ہاں مشرکوں سے نکاح نہیں ہو سکتا۔
تو کیا وجہ ہے اس کے باوجود بھی ان لوگوں نے ان کی عورتوں سے نکاح کیے؟ تو علماء نے اس کا جواب یہی دیا ہے کہ ان مذاہب سے اہل کتاب ہوتے ہوئے ان سے نکاح ہو سکتا ہے، تو ان لوگوں نے بھی ان مذاہب کی عورتوں سے ان کو اہل کتاب سمجھ کے ان سے نکاح کیا۔ بہت ممکن ہے کہ ان کا مذہب کسی نہ کسی نبی کی تعلیمات پر مبنی ہو، لیکن انکار بھی ہو سکتا ہے۔ البتہ جیسے کہ میں نے بتایا کہ اہل کتاب سے نکاح ہو سکتا ہے، آج نہیں ہو سکتا، کیونکہ اصل میں آج کے یہود و نصارہ اہل کتاب نہیں ہے۔ اسی طریقے سے آج کے غیر مسلم اگر ان کی کسی کتاب کی کوئی آسمانی کتاب کی تعلیمات بھی ہو تو ان سے بھی آج نکاح نہیں ہو سکتا، کیونکہ ان کی بھی تعلیمات اب وہ آسمانی کتاب والی نہیں ہے۔ اگر کبھی نہ کبھی یہ اہل کتاب رہے ہوں تو آج یہ بھی اہل کتاب نہیں ہے، جیسے یہود و نصارہ اہل کتاب نہیں ہے۔ تو یہ ساری بات کا خلاصہ ہے، ہمیں اس معاملے میں یہی سوچنا چاہیے کہ پیغمبر ہو بھی سکتے ہیں، نہیں بھی ہو سکتے، دونوں صورتیں ہیں، دونوں شکلیں ہیں، پاسبلٹیز دونوں طرف ہیں، لیکن موقف پھر یہی اختیار کرنا چاہیے کہ ضرورت کیا ہے بولنے کی۔ اس طریقے کی باتیں کرنے کا کوئی جو ہے تک نہیں بنتا، خاموشی اختیار کریں۔ بہت سارے لوگ جو ہے غیر مسلموں کو مانوس کرنے کے لیے اس طریقے کی باتیں کر لیتے ہیں کہ ہم ذرا اس طریقے کی باتیں کریں گے نا کہ تم جن کو بھگوان کہتے ہو ہم ان کو نبی کہتے ہیں، تو وہ تھوڑا سا ہمارے قریب آئیں گے، مانوس ہوں گے۔ ان کو مانوس کرنے کے لیے یہی باتیں رہ گئی ہیں۔ آپ کے اخلاق، آپ کے اعمال، آپ کے معاملات، آپ کی معاشرت، یہ کہاں گیا پھر؟ آپ اپنے کردار کے اندر بھی تو کچھ چیزیں پیدا کریں جس سے وہ لوگ خود سے مانوس ہوں، جس سے وہ لوگ آپ سے مانوس ہوں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں یہ باتیں کہنا سننے سے زیادہ سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔